السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نئی سیریز لاجیکل اسلام میں میں آپ کا ہوسٹ مفتی نثار قاسمی آپ تمام احباب کا استقبال کرتا ہوں۔ یوں تو ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم حکمتوں سے خالی نہیں ہے، مزید یہ کہ اللہ کا ہر حکم ہمارے فائدے کے لیے ہے، لہٰذا بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں اللہ رب العزت کے احکام پر صرف اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنے کسی مخصوص فائدے یا وجہ کو بنیاد بنانا اور صرف اسی بنیاد پر اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن غور و فکر کر کے اللہ کے احکام میں حکمتیں تلاش کرنے سے اللہ کی ذات پر یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے اور عمل کے احساس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ حضرات سے کورونا والی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ ہم وضو کی حکمتوں پر ایک ویڈیو ضرور آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو آئیے آج ہی وہ دن ہے، سب سے پہلے ہم وضو کی حکمتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ وضو انسان کو پاکی کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ طہارت اور پاکیزگی ایک ایسا تصور اور ایسا کانسیپٹ ہے جو اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ اسی وجہ سے پاکی کے لیے کسی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ پاکی کے کئی سٹیجز ہوتے ہیں۔ مسلم علماء دین سکولرز نے اس کے 4 سٹیجز اور مراتب بتائے ہیں۔ نمبر 1، ظاہر بدن کو ناپاکی اور گندگیوں سے پاک کرنا۔ نمبر 2، اپنے بدن کے اعضاء کو، پارٹس آف دی باڈی کو اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے پاک کرنا۔ نمبر 3، دل کو اخلاق مذمومہ، گندے خیالات سے پاک اور صاف کرنا۔ اور نمبر 4، اپنے ضمیر کو اللہ کے ماں سوا ہر ایک سے پاک کر دینا۔ جب تک ہم اپنے دل کو باطل عقائد سے پاک اور صاف نہ کر لیں تب تک ہم اللہ کے نبی کی حدیث الطہور شطر الایمان اور حدیث الطہور نصف الایمان کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اس حدیث کا فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جب تک دل برائیوں سے پاک نہ ہو جائے تب تک حقیقی پاکی نامکمل اور انکمپلیٹ ہے۔ یہ تو تھا پاکی کا اسلامی کانسیپٹ اور نظریہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ظاہری بدن کو ناپاکیوں اور گندگیوں سے پاک کرنے اور ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بنانے والے عمل وضو کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کی دنیاوی اور اخروی حکمتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ غفلت، ہیڈ لیسنس اور نیگلیجنس سے چھٹکارا۔ وضو انسان کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل سنز سے پاک اور غفلت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ خود اپنا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ شیطان ہم پر غفلت کا حملہ کرتا ہے، نیکیوں کے کرنے میں کاہلی اور سستی کرواتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا کتنا مشکل نظر آتا ہے، مگر جیسے ہی ہم ہمت کر کے وضو کر لیتے ہیں ہماری ساری غفلت اور سستی و کاہلی بھاگ جاتی ہے۔ اسی لیے خاص طور پر نماز سے پہلے وضو کرنے میں حکمت یہ ہے کہ انسان دنیا کے کام کاج میں مشغول ہوتا ہے، اس کا بدن میلا کچیلا ہوتا ہے اور ذہن اس کا منتشر ہوتا ہے۔ اسی لیے ان تمام غفلتوں کو دور کر کے وضو کے ذریعے نماز میں داخل ہونے کو ضروری قرار دیا ہے۔ فنگس، بیکٹیریا اور وائرس یعنی تمام جراثیم اور زہریلے مادوں سے چھٹکارا۔ میڈیکل سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انسان کے اندرونی جسم کے زہریلے مواد بدن کے اعضاء کے کناروں سے نکلتے رہتے ہیں اور وہ ہاتھ اور پاؤں کے کناروں پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں اور مختلف قسم کے زہریلے کیڑے اور پھنسیوں کی شکل میں نکلتے رہتے ہیں۔ وضو میں اطراف بدن کے کناروں یعنی چہرہ، ہاتھ، پاؤں اور منہ کے دھونے میں حکمت یہ ہے کہ گندے جراثیم اور مواد سے ہمیں چھٹکارا مل جاتا ہے۔ یوں تو ہم عام طور پر کپڑوں میں ہوتے ہیں لیکن ہمارا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہوا میں موجود ہزارڈس سبسٹینس اور ہارمفل سبسٹینس ہمارے بدن کے کھلے حصوں پر لگ جاتے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں کو جنم دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنے بدن کے ان حصوں کو دھوتے رہا کریں تو تمام طرح کی خطرناک مادوں سے اور سبسٹینس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور نتیجتاً ہم بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ کی محبوبیت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی اللہ باطنی اور ظاہری طہارت و صفائی رکھنے والوں کو دوست بنا لیتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ لہٰذا وضو کر کے اللہ کی اطاعت کے لیے پاکی حاصل کرنا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بے انتہا پسند ہے اور اس کام سے ہمیں اللہ کی محبوبیت مل جاتی ہے اور ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کی صفت کا غالب آنا۔ انسان دراصل اللہ کی ایک یونیک تخلیق ہے جسے اللہ نے عقل عطا کی ہے، اسی لیے انسانوں کو حیوانات کی لسٹ میں نہیں رکھا گیا۔ انسان ایک الگ مخلوق ہے،
اللہ نے اس میں کئی خوبیاں رکھی ہیں جبکہ انسان برائی کرنے پر بھی قادر ہے۔ دوسری تمام مخلوقات تقریباً ایک جیسی ہیں، لیکن انسان کی عقل اور فہم اسے دوسروں سے افضل بناتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جانوروں میں پاکی ناپاکی اور اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، ایتھکس اینڈ ویلیوز نہیں ہوتے۔ دوسری طرف ایک مخلوق فرشتوں کی ہے جو بہت پاکیزہ ہیں، تمام گندگیوں، برائیوں اور گناہوں سے پاک اور پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنے والے ہیں۔ اب اگر انسان پاکی اور صفائی اختیار نہ کرے تو وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، جبکہ وضو کرنے کے بعد گویا ایک طرح سے ہم فرشتوں کی پاکیزگی والی صفت میں ان کے مشابہ اور سملر ہو جاتے ہیں، اور صفت بہیمیت یا جانوروں والی خلقت جو کہ ہر بیماری اور برائی کی جڑ ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اعضائے وضو کو دھونے کے ذریعے پاکی حاصل کرنے کے بعد شیطان بھی ہم سے دور بھاگ جاتا ہے۔ نور اور سرور کا لوٹنا، گناہوں اور کاہلی کی وجہ سے جو روحانی نور اور سرور بدن کے اعضاء سے نکل چکا ہوتا ہے وہ وضو کرنے سے دوبارہ لوٹ آتا ہے اور ہمارے بدن میں جان پڑ جاتی ہے۔ یہی روحانی نور قیامت میں وضو کے اعضاء سے نمایاں طور پر چمکے گا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فما استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، یعنی قیامت کے دن جب میری امت آئے گی تو وضو کے آثار ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں اور ان کے چہروں سے چمک رہے ہوں گے، اس لیے اگر تم میں سے کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہو تو بڑھا لے، یعنی خوب اچھے سے وضو کرے۔ آداب دربار شاہی، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنے کو اس لیے ضروری قرار دیا کہ نماز دراصل احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی عاجزی اور اپنی بندگی کو ظاہر کرتے ہوئے رحمت، مغفرت، کرم، روزی اور اپنی ضروریات مانگنے کا نام ہے۔ لہٰذا اتنے بڑے دربار میں حاضری سے پہلے کچھ پروٹوکول اور آداب ہونے چاہیے۔ وضو دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اسی لیے دیا گیا ہے کہ یہ ایک پروٹوکول ہے کہ ہم اپنے ظاہری بدن کو میل اور کچیل سے پاک اور صاف کرتے ہیں اور اپنے اندرون یعنی اپنے انر سیلف کو گناہوں سے پاک اور صاف کر کے اللہ کے سامنے نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اعضائے رئیسہ کو تقویت، تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ ہاتھ پاؤں دھونے اور منہ اور سر پر پانی چھڑکنے سے نفس پر بڑا اثر ہوتا ہے، اور اعضائے رئیسہ دل و دماغ اور گردے وغیرہ میں تقویت اور ایک جوش کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور غفلت، خواب اور بے ہوشی دور ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو یہ حکم ہوا ہے کہ اپنے اندر کی سستی اور کاہلی اور بوجھل پن کو وضو کے ذریعے دور کرے تاکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بن سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سدا بیدار اور ہمیشہ ہوشیار ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، یعنی خدا کو غفلت اور نیند نہیں پکڑتی۔ اسی وجہ سے غافل اور کاہل آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اہل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نشے اور مستی کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے سامنے چاق و چوبند اور ایکٹیو ہو کر پیش ہونا ہے، اور یہ کام وضو کے ذریعے بآسانی حاصل ہو جاتا ہے۔ وضو کے بعد دعا کرنے کی حکمت، اعضائے وضو کو سنت کے مطابق دھو کر وضو مکمل کر لینے کے بعد دعا پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ اے اللہ، ہم نے پانی کے ذریعے اپنے ظاہری بدن کو پاک کر لیا ہے، لیکن در حقیقت پاکی دینے والی ذات تو آپ کی ہے۔ آپ ہمارے دل کو، ہمارے اندرون کو ہر قسم کی برائیوں سے، ناپاکیوں سے، برے خیالات سے، کفر و شرک سے پاک اور صاف فرما دیجئے، اور ہمیں توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو کے ہر عضو کو 3 بار دھونے کا راز، وضو میں ہر عضو کو 3 بار دھونا سنت کیوں ہے؟ یہ دراصل توبہ کے 3 ارکان کی طرف اشارہ ہے۔ توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 موجودہ گناہ کی حالت سے نکلنا، نمبر 2 ندامت کرنا، اور نمبر 3 آئندہ کے لیے گناہ چھوڑنے کا عزم بالجزم یعنی پکا یقین بنانا۔ پھر وضو میں ہر عضو کو 3 بار دھونا اس لیے بھی مقرر ہوا کہ 3 سے کم دھونے میں نفس پر بھرپور اثر نہیں ہوتا، اور 3 سے زیادہ مرتبہ دھونے میں اسراف یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ایکسس یوز ہے، کیونکہ اگر دھونے کے لیے کوئی نمبر فکس نہ کیا جاتا تو وہمی انسان جسے وہم کی بیماری ہے ہاتھ پاؤں دھونے میں اتنا وقت لگا دیتا اور اسے یہ خیال ہوتا کہ ابھی تھوڑا باقی رہ گیا ہے، اور اچھے سے دھونا چاہیے، اور زیادہ پانی ڈالنا چاہیے، پتہ نہیں میرا وضو ہوا یا نہیں ہوا۔ اس خیال میں وہ کافی وقت گزار دیتا، جس میں پانی بھی زیادہ خرچ ہوتا اور وقت بھی بہت زیادہ لگتا، اور ممکن ہے اس کی نماز با جماعت بھی چھوٹ جاتی۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا فکس کر دیا تاکہ ہر ایک کے لیے سیٹ ہو جائے اور دل بھی مطمئن ہو جائے۔
وضو کے 5 عام دنیاوی فائدے جو سائنسی تحقیقات سے سامنے آئے ہیں۔ نمبر 1، وضو انسان کے جسم کو ریفریش کرتا ہے۔ نمبر 2، وضو ایک طرح کا ریفلیکسو تھراپی ہے، کیونکہ جب وضو کیا جاتا ہے تو ہر عضو کو اچھی طرح سے مساج کر کے دھویا جاتا ہے، لہذا یہ ریفلیکسو تھراپی سے زیادہ مفید ہے۔ نمبر 3، وضو کرتے ہوئے سب سے پہلا کام دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا ہے، جس سے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ دونوں ہاتھ ہر طرح کی گندگیوں سے صاف ہو چکے ہیں۔ اب جو پانی ہاتھوں کے ذریعے منہ میں کلی کرنے کے لیے لے جایا گیا ہے وہ صاف ہوگا، اور ناک کی صفائی کے لیے جو پانی استعمال ہوگا وہ تمام جراثیم سے پاک ہوگا۔ نمبر 4، ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہوئے ناک صاف کرتے ہیں، جس سے مائکروبک ڈیزیزز سے بآسانی حفاظت ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں کا اچھی طرح سے دھونا بلڈ سرکولیشن کے لیے نہایت مفید عمل ہے۔ اس سے نسیں کھلتی ہیں، جس کی وجہ سے دوران خون یعنی بلڈ سرکولیشن نارمل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ لیٹسٹ ریسرچ میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اپنے ہاتھ، پاؤں اور منہ کو بار بار دھونے سے کورونا کے جراثیم سے بھی حفاظت ہوتی ہے اور اس بیماری سے بچنے میں مدد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! وضو جیسے ایک بہت ہی کم وقت میں کیے جانے والے عمل میں کتنی حکمتیں اور فائدے اللہ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے پوشیدہ ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار دینی اور دنیاوی فائدے اور تحقیقات سامنے آ چکی ہیں۔ اگر ہر چیز کو مینشن کیا جائے تو یہ ویڈیو تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال ناظرین، یہ تھے وضو کے چند فوائد۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس میں ثواب کے حصے دار بن سکیں۔ انشاءاللہ ہم پھر کسی اہم موضوع پر لاجیکل اسلام سیریز میں کسی عمل کی دینی حکمتیں اور دنیاوی فائدے لے کر آپ تمام حضرات کے سامنے پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میں آپ کا ہوسٹ مفتی نثار قاسمی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔